غیر مسلم ظالموں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کو راضی کرو، جب اللہ راضی ہوں گے چھٹکارا مل جائے گا۔ نہیں، اگر روزانہ صدقہ کرتا ہے، پہلے زکوٰۃ تو پوری ادا کرو نا، بعد میں جو کرو گے وہ صدقہ ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا کہ سنت یہ ہے کہ نمک سے شروع کرے اور نمک پہ ختم کرے، یہ قول تو ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ کھجور سے افطار کرے، کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کرے۔ اگر سورۃ قل هو اللہ 3 بار پڑھی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نے مسجد بنائی، مسجد میں 60-70 آدمی نماز پڑھتے ہیں، مسجد کا امام نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جو بھی آئے گا جماعت کرا دے گا۔ کوشش کریں کہ وہاں امام مستقل مقرر ہو جائے۔ میں سورۃ سجدہ پڑھ رہا تھا، سجدہ نہیں کیا، بعد میں کر لو۔ تمام نماز فجر میری نکل گئی، جماعت سے 20 منٹ یا اس سے زیادہ ہو گئے، اب بالکل نہیں، نماز تو پڑھو نا، نماز تو اس سے نکلنے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہو نا۔ عصر کی نماز اگر نکل گئی ہے، مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہو۔ اذان عشاء کی ہو گئی، پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے۔ کچھ رشتہ دار ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث شریف تو بعد میں لکھی گئی ہے 300، چلو قرآن تو حضور کے زمانے میں لکھا گیا ہے نا، اس پر عمل کر لو۔ کہتے ہیں کہ بڑا شیعہ ہے، وہ کہتے ہیں میں 3 خلفاء کا منکر ہوں، ٹھیک ہے جی منکر ہوں۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں، روضہ رسول پہ سلام عرض کر سکتے ہیں، میری بیوی نے احرام کی حالت میں ایک مچھر مار دیا، کوئی حال نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ احرام کے باندھنے کے بعد اپنی داڑھی کا بال کھینچا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں معذور ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرتی، تم کوئی معذور لڑکی ڈھونڈو نا، پھر کام بن جائے گا۔ خود معذور ہو، ڈھونڈتے ہو تندرست ہو، پاگل ہو گئے تمہارا شادی کریں گے۔ تم بھی معذور لڑکی ڈھونڈو، تم لنگڑے ہو تو اندھی ڈھونڈ لو، پھر دونوں کا گزارا ہوتا رہے گا، ایک راستہ بتائے گا، ایک کام کرے گا۔